بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت سنی چینل کے ذریعے سے آپ سب سے مخاطب ہیں۔ ربیع الاول شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مہینہ ہے، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوگر ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے ہمارے پیغمبر، ساری دنیا کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی۔ اس ماہ مبارک کو ربیع الاول کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے حبیب دو جہاں کے محسن اعظم سرور کائنات جناب محمد عربی علیہ السلام اس جہان کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ کی مبارک ولادت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اقدس سے قبل اس خدا کی زمین اور اس دنیا کا کیا حال تھا، یہ کسی کے اوپر ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اسی سرزمین کے اوپر، اسی زمین کے اوپر انسان تو تھے لیکن انسانیت کہیں دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ ہر طرف بربریت، ظلم، تشدد اور نہ جانے کون کون سی برائیاں ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے انسان ہونے کے باوجود انسان کہلانے کا حقدار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پہ فضل و کرم کیا اور رب تبارک و تعالی نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، معلم انسانیت بنا کے بھیجا۔ لہٰذا یہ مہینہ ساری دنیا کے لیے رحمت کا سبب ہے، کیونکہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رحمت للعالمین کی جلوہ گری اس زمین پر ہوئی۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر سنی چینل کے ذریعے میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارہ جامعہ معین السنہ ڈنگلا کے پورے اسٹاف کی طرف سے، بالخصوص سنی علماء کونسل جموں و کشمیر کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران علماء کرام کی طرف سے سارے عالم اسلام کو، بالخصوص اہلیان جموں و کشمیر کو ربیع الاول شریف کی آمد کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سنی چینل کے ذریعے سے اپنی تمام امت مسلمہ تک، اپنے نوجوانوں تک، اپنے بزرگوں تک، اپنی بہنوں اور ماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا یہ مہینہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے نبی سرور دو جہاں معلم کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نعمت عظمیٰ قرار دیتے ہوئے انسانیت پر اسے احسان عظیم کے الفاظ سے یاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے بے شک مومنوں پر بڑا احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت، آپ کی پیدائش مبارک، آپ کی ولادت اقدس کی بات آئی اور آپ کو مبعوث کرنے کا ذکر خدا نے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا بندوں پر، مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے ان میں ایک ایسا عظیم رسول پیدا فرمایا کہ جو انہی میں سے ہے،
یتلو علیہم آیاتہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان مومنوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں صاف ستھرا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارک کو نعمت عظمیٰ قرار دیتے ہوئے اسے مومنوں کے لیے، بندوں کے لیے احسان عظیم اور نعمت عظیمہ فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان سب نعمتوں پر خدا کا شکر تو ہم پر واجب ہے ہی، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی بڑھ کر کے جو نعمت ہے وہ آمنہ کے لال، در یتیم، سرور انبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ اس لیے ہم جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پر بھی، اور بلکہ میں کہوں گا ساری انسانیت پر، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معلم کائنات جناب محمد عربی علیہ السلام کو بنا کر کے بھیجا۔ اس مہینے کی 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی پیدائش ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کی 12 تاریخ بھی، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے چاند نظر آتے ہی پورے مہینے کے اندر اہل ایمان، عاشقان رسول، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ساری دنیا کے اندر اپنے آقا و مولا کی پیدائش، اپنے آقا و مولا کی ولادت اور نبی پاک علیہ السلام کی میلاد مبارک کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر کرنا یہ اللہ کی منشا بھی ہے، خدا کی رضا بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امتی کے ایک رشتہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے ہماری یہ گزارش اور اپیل ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کو پوری دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے، ہر اس کام سے بچا جائے میلاد النبی کے جلوس کے اندر، میلاد النبی کے پروگرامز کے اندر، میلاد شریف مناتے وقت میلاد شریف کو آپ جس بھی انداز میں سیلیبریٹ کریں وہ انداز آپ کا جائز قرآن، حدیث، سنت نبوی اور اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہر اس عمل، ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہو۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پہنچانے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، صلاۃ السلام خوب پڑھیں، اور اپنے آقا و مولا کے نام پر اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی مساجد کو سجائیں، اپنے اداروں کو سجائیں، اور جس قدر ہو سکے اپنے آقا و مولا کے مبارک نام کی، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی، نبی پاک علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کی، جس قدر بھی آپ اس کی نشر و اشاعت اور اس کی آپ کثرت کر سکیں وہ کریں، اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہر جائز طریقے کو اپناتے ہوئے میلاد شریف کو منائیں۔ ساری دنیا کے اندر عاشقان رسول میلاد شریف ایک عرصے سے تابعین، طب تابعین کے دور سے، ائمہ سلف و خلف کے دور سے الگ الگ انداز میں مناتے آ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتے۔ ہم تو ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کی زبان میں امت مسلمہ کو میلاد شریف کی مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ لہٰذا آپ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی بستیوں میں، بلکہ ہو سکے تو ہر مسلمان اپنے گھر میں میلاد شریف کی محفل کرے، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل کو آراستہ کر کے اللہ کی رحمت اور خدا کی رضا کے حقدار بنے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذبہ محبت، جذبہ ایثار اور جذبہ وارفتگی کا اظہار آپ کریں، تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہماری غلامی کا ثبوت بھی پیش ہو، محبت رسول کا اظہار بھی ہو، ولادت رسول پاک کا ڈنکا بھی بجے، اور اس طریقے سے ہم اپنے نبی کی وفاداری کا ثبوت بھی پیش کریں، اور اسے اپنے لیے سامان آخرت بھی بنائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر نوجوانان قوم کے نام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے نام ہمارا یہ پیغام رہے گا کہ یہ یاد رکھیں کہ جلوس میلاد النبی کے اندر آپ باادب آئیں، سر ڈھک کر کے آئیں، اور اس کے علاوہ
عطر لگا کر کے آئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اسلامی لباس پہنیں اور سر پہ عمامہ شریف یا ٹوپی رکھ کر کے باوضو ہو کر کے میلاد کی محافل کے اندر، میلاد کے پروگرامز کے اندر آپ شریک ہوں، اس لیے کہ یہ اس ذات اقدس کی محفلیں ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلسیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہان کو سجایا ہے، اور انہی کے لیے خدائے قدوس محشر کے میدان کو بھی برپا کرے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو میلاد نبی کے فیوز اور برکات سے، ذکر مصطفیٰ کی لذتوں سے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔